الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں ہم نے محسوس کی، معلوم ہوا، ہمیں یہ حقائق مل گئے کہ اللہ رب العزت اہل صدق اور صداقت والوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ باقی انسان تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، ایک محمد رسول اللہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک اکیلا آدمی جس کی اپنی قوم آپ کے خلاف جا رہی ہے، قوم ان کے خلاف جی بھر کر لڑ رہی ہے، مر رہی ہے، مال لٹا رہی ہے، تو کہاں تک جائے گا؟ ظاہر ہے ادھر نہ ادھر، ابھی نہ تبھی کہیں جا کر تھک جائے گا اور یہ بات ختم ہو جائے گی، یا کچھ نہ ہو تو ان کو نعوذ باللہ ختم کر کے سلسلہ کو ختم کیا جائے گا۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تباہی ایسی مچ گئی اور اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر ان کی بات سچ ہوتی، یعنی عام لوگوں کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگا، اگر ان کی یہ بات اور یہ سوچ صحیح ہوتی تو ختم ہو چکی ہوتی سب کچھ۔ لیکن کمال ہے کہ بغاوتیں ہوئی، ارتداد ہوا، لڑائیاں ہوئی، لیکن کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتب کے ان عظیم ہستیوں کو کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت ملی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی تربیت دی تھی کہ ان لوگوں نے ہر مصیبت پر خوش دلی سے قابو کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام فتنے فروکش ہو گئے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خیال ہے اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں ہے کیا؟ کوئی اور چاہیے؟ اصل طاقت تو اللہ کی ذات ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اور اس کے لیے ہر چیز ایک لشکر بن سکتی ہے، مکھی اور مچھریں بھی، ہوا اور فضا اور باد و باران، تک جس زمین پر انسان کھڑا ہے، اگر اللہ کے حکم سے اس زمین کو کچھ ہلا جلائے جائے تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا سمجھتے ہو اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یقیناً۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار، مشرکین، یہ دین دشمنان، یہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرا رہے ہیں۔ ہمارے معبودان باطلہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں آ سکے گا کہ اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔
اور وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اگر دیکھا جائے، کن کن نامساعد اور پریشان کن حالات میں ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کون تھا؟ ان کے ساتھ کون تھا؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لا چکے تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مقابلے میں اتنی، یوں سمجھ لیجئے کہ بظاہر اکیلا اور تنہا تھا کہ ان کی کسی بھی مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرما دیتے، صبر یا آل یاسر۔ لیکن کتنے یعنی عظمت کے ساتھ ڈٹے رہے، یہ غریب اور بے بس۔ یہ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، جس کو اللہ رب العزت ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا ذرا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تم لوگ یہ بات جانتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت عزیز، یعنی وہ دائم و قائم غالب، ہر چیز میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک کبھی ثبوت نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کی کسی ایک حکم میں، کسی ایک نظام میں کبھی کسی نے خلل ڈال سکا۔ اور ذی انتقام، اللہ رب العزت انتقام لینے والی طاقتور ذات ہے۔ ایک یہ کہ ہمیشہ غالب، اور دوسری بات یہ کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ انتقام لے لیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ کس کو پوچھتا ہے، کیا ہوگا اللہ پر؟ نہیں، عزیز، غالب، مستقل اور ہمیشہ غالب، اور انتقام لینے والی ذات جو اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنا انتقام لے سکتا ہے اور اپنے ان بے بس بندوں کا بھی انتقام لے سکتا ہے جو اللہ کے نام پر مارے گئے، قتل کیے گئے، پریشان کیے گئے، ستائے گئے۔ اس دنیا میں تو اللہ رب العزت آخر الامر ان کو فتح دیں گے، اور اصل معاملات اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں۔ آخرت میں جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں سے لڑائی کا راستہ انتخاب کیا تو ان کے لیے جہنم تیار، اور جن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ دینا اور نبیوں کے ساتھ رہنا اور نبیوں کی معیت میں لڑنا مرنا قبول کیا، ان کے لیے جنت اور اس کی دائمی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت انتقام لینے والی ذات۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔